ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ہم اس چیز کا اقرار کر چکے ہیں کہ جو قرآن مجید کے اندر نازل ہوا اور جو احکام اس قرآن مجید کے اندر اترے، جن جن انبیاء کا تذکرہ اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ہمارا اس قرآن مجید کے اوپر الحمدللہ کامل اور اکمل یقین ہے۔ جو قرآن مجید کی ایک آیت کیا ایک زبر زیر کا بھی منکر ہو گیا، وہ نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں احکامات کو بیان فرمایا، اسی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ذکر فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو سابقہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں اللہ کی مخلوق کی ہدایت کے لیے تشریف لے آئے تھے، رب کا پیغام لے کر، کوئی علاقے کا نبی، کوئی بستی کا نبی اور کوئی ملک کا نبی، اور ہمارے تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ پوری کائنات، پوری دنیا کے نبی بن کر تشریف لے آئے۔ انبیاء تشریف لے آئے، ان کے تذکرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر کی ہے۔ ان انبیاء میں سے ایک اللہ کے نبی ہیں جو ہمارا آج جمعہ کا موضوع بھی ہے انشاءاللہ۔ یہ بہت وسیع موضوع ہے، چلتا رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کی سمانے، ان کی زندگی، ان کی عمر، کب پیدا ہوئے، کن کے بطن سے آئے تھے، ان کا شجرہ نسب کیا ہے، کہاں آئے، وہ اس وقت کہاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بنی اسرائیل میں آنے والے یہ آخری نبی ہیں۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمین سے آسمان کی طرف زندہ اٹھایا جانا، درمیان کا جو فاصلہ ہے 600 سال کا فاصلہ ہے۔ درمیان میں جو 600 سال گزرے ہیں، ان میں جو لوگ گزرے ہیں وہ عیسائی مذہب کے لوگ تھے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو اللہ کی طرف سے کتاب اتری اس کا نام انجیل ہے۔ کیا نام ہے؟ انجیل کو ماننے والے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر یہودی آباد ہیں، نصرانی آباد ہیں۔ یہودی ان کو کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، جو تورات پر ایمان رکھنے والے، اور نصرانی ان کو کہتے ہیں، نصرانی جو انجیل کو ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے اس وقت نہ وہ اہل کتاب یہودی موجود ہیں اصل، نہ اس وقت وہ اہل کتاب انجیل کو ماننے والے نصرانی موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے تورات کو اس میں تعریف کر دی، رد و بدل کر ڈالا، انجیل کو رد و بدل کر ڈالا۔ اگر یہ لوگ تورات کو ماننے والے ہوتے، انجیل کو ماننے والے ہوتے، وقت کے نبیوں نے، تورات کے اندر یہ لفظ موجود ہے، وقت کے انبیاء نے ان سے کہا تھا ہمارے بعد آخر الزمان پیغمبر آئے گا جس کا نام محمد رسول اللہ ہوگا۔ تورات کے اندر بھی نشانیاں موجود ہیں، ہمارے پیغمبر کے متعلق اللہ کی طرف سے نشانیاں بتائی گئی تھی کہ اس کا نام محمد ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، اس کے یار ہوگا، اس کا نام ابو بکر ہوگا، وہ مکہ میں آئے گا، یہاں سے ہجرت کرے گا غار ثور کی طرف۔ ساری نشانیاں بتائی گئی تھی۔ ان یہودیوں نے ان ساری چیزوں کو رد و بدل کر آج نہ اصل تورات موجود ہے اور نہ ہی وہ اہل کتاب موجود ہیں۔ یہ جو ابھی موجودہ حالات میں یہودیت اسرائیل ظلم کر رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، یہ وہ تورات کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔